ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کر دی۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر علی خامنئی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ علی خامنئی کی بیٹی، داماد اور نواسہ بھی حملے میں شہید ہوا۔ خامنئی کی شہادت پر ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان، 7 دن تک عام تعطیل ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو قتل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، ایران کے سیکیورٹی اہلکاروں کو ملک سے بغاوت کا دھمکی آمیز مشورہ بھی دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکی اور اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر کو قتل کر دیا گیا۔ اہداف حاصل ہونے تک ایران میں بمباری جاری رہے گی۔ سیکیورٹی اہلکار اگر ابھی اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو جان بخشی ہو سکتی ہے، بعد میں صرف موت ملے گی۔ ٹیلی فون انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ علی خامنئی کا قتل ایرانیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ علم ہے خامنئی کے بعد ایران میں کون احکامات دے رہا ہے؟ جانتے ہیں کہ ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر، ایرانی حکام نے تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ بہت جلد دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے، ملک میں جارحیت کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے۔ ایرانی فوج کے آیت اللہ خامنئی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر سمندری اور فضائی حملے، 201 ایرانی شہید ہو گئے، 747 افراد زخمی۔ حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ بھی شہید ہوئے۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم، مناب، ایلام، کرمانشاہ، کرچ، خرم آباد اور بوشہرہ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ برطانوی اور امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کئی اہم کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہوئے۔ صوبہ ہرمزگان میں حملے میں 70 شہری شہید، 90 زخمی ہو گئے۔ ایران نے فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے۔ فضائی دفاعی نظام فعال ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر حملہ کرنے والوں کو ایسا جواب ملے گا کہ یاد رکھیں گے۔ غزہ میں ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کرنے والے سفاک اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایران میں بھی جنگ کی ابتدا ہی معصوم بچیوں کو نشانہ بنا کر کی۔ ایرانی حکام کے مطابق مناب میں لڑکیوں کے اسکول کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ اسکول پر 3 مرتبہ میزائلوں سے حملہ، 150 بچیاں جاں بحق۔ بچیوں کے والدین جگر کے ٹکڑوں کو اسکول کے ملبے میں تلاش کرتے رہے۔ طالبات کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بیگز بھی خون میں لت پت تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران سیاہ کارنامے کو فراموش نہیں کرے گا۔ ایرانی نائب صدر نے بھی معصوم بچیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو بھرپور جواب، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچا دی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر پر بھی میزائل داغے گئے، 1 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ متعدد عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے کئی میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو ہدف بنایا گیا۔ ابھی پرانے ذخیرے کے میزائل داغے گئے ہیں، جلد ایسے ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے ہوں گے۔ ایران کے خلیجی ریاستوں میں موجود امریکی اڈوں پر بھی حملے، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، کویت، سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نشانہ بنا، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرمینل 3 میں دھواں بھر گیا۔ ایران نے ابوظہبی میں امریکی بیس پر حملہ کر دیا۔ بحرین میں ایرانی میزائلوں نے امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی اڈے کے قریب عمارت پر بھی ایرانی ڈرون آ کر گرا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحرین میں حملے کا نشانہ بننے والی عمارت امریکی فوجیوں کے زیر استعمال تھی۔ دوحہ میں امریکی العدید بیس بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ کئی میزائلوں کو فضا میں مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اردن کی مفلک السلطی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ کویت میں بھی امریکی فضائی اڈے پر ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویت میں ایرانی حملوں سے 12 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کے میزائل دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ تک بھی پہنچ گئے۔ پام آئی لینڈ میں دھواں اور شعلے بھڑک اٹھے۔ دبئی کو دنیا سے ملانے والے پورٹ جبل
जबल अली के अतराफ में भी धमाके हुए। यूएई में ज़ेर तामीर इमारतों, शाहराहों और एयरपोर्ट की तामीरात का काम मुअत्तल कर दिया गया। दुबई, अबूधाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। तमाम परवाज़ों को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया गया। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए यूएई ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फ़ाल कर दिया। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान और दुबई की परवाज़ें मुअत्तल। अतालवी वज़ीर दिफा गाइडो क्रोसिटो दुबई में फंस गए। गाइडो क्रोसिटो अहले खाना के हमरा छुट्टियां मनाने दुबई गए थे। वज़ीर दिफा की आज इटली वापसी मुतवक्के थी। अतालवी एयरलाइंस की दुबई आने जाने वाली परवाज़ें आज भी मुअत्तल रहने का इम्कान। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। बंदिश से आलमी तेल की रस्म मुतासिर होने का खदशा। खलीजी ममालिक और आलमी मंडियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। खत्ते में कशीदगी के बायस समंदरी रास्तों पर हाई अलर्ट जारी। आलमी अमन को संगीन खतरा लाहक है। दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरान के 20 शहरों पर हमले हुए। हमेशा आलमी क़वानीन की पासदारी की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की बातचीत। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की खबरें आ रही हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीका और इसराइल ने हमलों में शहरी आबादियों को निशाना बनाया। मनाब शहर में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब की बातचीत। कहा, ईरान को खुद पर हमले के बाद जवाब देने का हक हासिल है। ईरान पड़ोसी ममालिक का एहतराम करता है, लेकिन हमने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने जो भी किया अपने दिफा में किया। चीन और रूस की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीका और इसराइल ने गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया। सलामती काउंसिल पर तनकीद करते हुए बोले, हमने अमन आमा के नुक्ते पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया था, लेकिन इजलास ईरान के खिलाफ बुलाया गया। रूसी मंदूब ने ईरान में स्कूल पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। कहा, ईरान में 200 से ज़ायद शहरी मारे गए। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमला खित्ते को जंग के दहाने पर ले गया। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। फ्रांस ने भी ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को तशवीशनाक करार दे दिया। सलामती काउंसिल के इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा कि खित्ते को अमन दरकार है। आलमी क़वानीन की पासदारी की जानी चाहिए। अरब लीग ने ईरान पर हमले अफसोसनाक और ईरान के हमले भी अफसोसनाक करार दे दिए। सलामती काउंसिल के इजलास में मंदूब ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा, फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी से हज़ारों मासूम अफराद शहीद हो चुके। अमन सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। बहरीनी मंदूब ने ईरान के जवाबी हमलों की मज़म्मत कर दी। इजलास में कहा, बहरीन की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। शहरी आबादी में मिसाइल गिरे। ईरानी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान के ईरान पर हमले की मज़म्मत। सलामती काउंसिल के इजलास में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। यूएई पर हमले के दौरान पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हो गया। पाकिस्तान ने ईरानी तालिबात की शहादत पर भी अफसोस का इजहार किया। इसराइल की सलामती काउंसिल में भी ढिठाई। दर्जनों तालिबात की शहादत के बावजूद सिविलियंस को निशाना ना बनाने का दावा कर दिया। मंदूब ने कहा, इसराइल और अमेरिका का हमला ईरानी क़यादत के खिलाफ था। ईरान की मौजूदा क़यादत जोहरी हथियार बना रही थी। हमने जोहरी तंसीबात ईरानी क़यादत को निशाना बनाया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि ईरान बरसों से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। दावा किया कि अमरीकी हमलों से दुनिया भर में ईरानी शहरी खुश हैं और सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले के नतीजे में खित्ते में पैदा होने वाली संगीन कशीदगी की शिद्दत से मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। इससे कबल वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और संगीन इलाकाई कशीदगी और खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमलों की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त और हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा।
پاکستان نے ایران میں اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سلامتی اور تحفظ کے لیے پاکستانی شہری ایران کا سفر نہ کریں۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال کے باعث PIA نے اپنا خلیجی ممالک کا فضائی آپریشن معطل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل۔ پریس ٹی وی کی اینکر علی خامنہئی کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے رو پڑیں۔ پریس ٹی وی کی اینکر مریم نے خبر دیتے ہوئے کہا، بہت جلد بدلہ لیا جائے گا، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آپریشن غضب للحق کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایکس پر بتایا کہ آپریشن میں اب تک افغان طالبان کے 352 کارندے ہلاک ہوئے، 535 سے زائد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کے 130 چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا، 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کے 163 ٹینک اور آرمڈ گاڑیاں بھی تباہ کی جا چکی ہیں، 41 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ گرین شرٹس T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ سری لنکن اننگز کو 143 رنز تک محدود کرنے میں ناکام رہے۔ گرین شرٹس نے گرتے پڑتے روتے سسکتے 65 کی جگہ صرف 5 رن سے میچ جیتا اور ایک بار پھر بڑی رحمی سے کروڑوں فینس کے ارمانوں کا خون کر دیا۔ سپر 8 گروپ 2 سے نیوزی لینڈ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 213 رنز ہدف کے تعاقب میں سری لنکا 6 وکٹوں پر 207 رنز بنا سکی۔ اس سے پہلے پاکستان نے اپنی باری پر 8 وکٹوں پر 212 رنز اسکور کیے۔ صاحبزادہ فرحان نے پورے 100 رنز اسکور کیے۔ فخر زمان نے 84 رنز کی اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا۔ اور صاحبزادہ فرحان نے T20 ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں 2 سینچریاں بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے۔ صاحبزادہ فرحان نے سری لنکا کے خلاف میچ میں شاندار سینچری اسکور کی۔ اس سے قبل انہوں نے نمیبیا کے خلاف میچ میں بھی سینچری اسکور کی تھی۔ صاحبزادہ فرحان نے وراٹ کوہلی کے 2014 میں قائم کردہ 319 رنز کے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ انہوں نے 383 رنز بنائے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔